عنوان نمبر 3، درود شریف کے فضائل۔ درود شریف کی بہت بڑی بزرگی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد سب سے بہتر عبادت درود شریف کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد، حدیث نمبر 408۔ نیز آپ نے فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اسنادہ صحیح۔ سنن نسائی کتاب السہو باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1298۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسنادہ ضعیف۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172۔ عبداللہ بن لہیعہ مدلس و مختلط ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود ہی کو بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کرو گے تو افضل ہوگا۔ سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا 2/3 کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو افضل ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا یکفیک اللہ امرک من دنیاک و آخرتک، اس وقت اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے کاموں کو کافی ہوگا۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ترمذی کتاب صفات القیامت باب فی الترغیب فی ذکر اللہ، حدیث نمبر 2457۔ سفیان ثوری مدلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں ہے۔ سچ ہے درود شریف کی برکت سے دنیا اور آخرت کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب والد ماجد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، یعنی اسی درود شریف کی برکت ہی سے ملا جو کچھ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر محبت و شوق سے جتنا ہی زیادہ درود بھیجے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن شفیع و شہید ہوں گا اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا۔ اس روایت کی اصل نہیں مل سکی، واللہ اعلم۔ اور فرمایا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل ہے۔ حسن۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب رغم انف رجل ذکرت عنده، حدیث نمبر 3546۔ نیز فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ حسن۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ باب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 484۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں جو امت کے سلام کو مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ اسنادہ صحیح۔ سنن نسائی کتاب السہو باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1283۔ اللہ تعالیٰ میری روح لٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسنادہ حسن۔ سنن ابی داود کتاب المناسک باب زیارت القبور، حدیث نمبر 2041۔ اور فرمایا جو پورے ثواب لینے سے خوش ہو تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی پر درود و سلام بھیجے۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 982۔ حبان بن یسار الکلابی ضعیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو گے تو تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہیں گی۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 486۔ ابو قرہ الاسدی مجہول ہے۔ درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسنادہ ضعیف۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ حارث الاعور ضعیف اور عبد الکریم الخزار واہی الحدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا اور جو 100 بار پڑھے گا تو وہ نفاق اور دوزخ سے بری ہوگا، قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ اسنادہ ضعیف۔ المعجم الصغیر للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 7231۔ ابراہیم بن سالم مجہول ہے۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں جن کو محرر سطور بیان کرنے سے قاصر ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع اور مجدد ملت حضرت سید صدیق حسن رحمہ اللہ نے نزل
الابرار اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام میں نہایت بسط و تفصیل سے بیان فرمایا ہے وَإِن شِئْتَ زِيَادَةَ التَّحْقِيقِ فَطَالِعْهَا